السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ خَبْطٌ وَاضْطِرَابٌ فِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْإِمْتِدَادِ وَعَدَمِهِ الْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْيَوْمُ أَوِ الْفِعْلُ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ الْيَوْمُ إِلَى آخر۔ ہم نے کل گفتگو کی تھی فعل ممتد کسے کہتے ہیں، فعل غیر ممتد کسے کہتے ہیں۔ نفس مسئلہ مثالوں کے ساتھ کل واضح کر دیا۔ تو آج کے اس سبق میں صاحب کتاب یہ فرماتے ہیں کہ لفظ یوم کا تعلق جس فعل سے ہے اس فعل کا اعتبار کیا جائے گا، یا لفظ یوم جس فعل کی جانب مضاف ہے اس فعل کا اعتبار کیا جائے گا۔ کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ حالانکہ بعض عبارتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعتبار اس فعل کا ہے جس فعل سے لفظ یوم کا تعلق ہے، اور بعض عبارتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعتبار اس فعل کا ہے جس فعل کی جانب لفظ یوم کی اضافت ہے۔ تعلق اور اضافت کو میری اس مثال سے سمجھیے۔ میں نے کہا انتی طالق یوم یقدم فلان، تجھے طلاق ہے جس دن فلاں آئے گا۔ تو طلاق سے تعلق ہے یوم کا۔ طلاق کا وقوع کب ہوگا؟ تو بیٹا یہ یوم ظرف کس کا ہے؟ طلاق کا انت تعلق سے متعلق ہے۔ یہ اس سے کہ طلاق اس دن ہوگی جس دن فلاں آئے گا، تو یہاں پر یوم کا تعلق کس سے ہے؟ طلاق سے۔ تو طلاق ایسا فعل ہے جس سے یوم کا تعلق ہے، لیکن یوم یقدم فلان، تو یقدم یہ فعل ایسا ہے، پورا جملہ مل ملا کر یوم کا مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر یوم مضاف ہے یقدموں کی جانب۔ ٹھیک ہے، یقدمو یہ فعل ایسا ہے جس کی جانب یوم مضاف ہے۔ تو جو صاحب کتاب نے یہ کہا کہ اگر یوم مقرون ہو فعل ممتد سے تو ایسی صورت میں دن مراد ہوگا، اور اگر مقرون ہو فعل غیر ممتد سے تو ایسی صورت میں مطلق وقت مراد ہوگا۔ یہ جو بات کہی ہے صاحب کتاب نے، اس فعل ممتد اور غیر ممتد سے کون سا والا فعل مراد ہے؟ وہ والا فعل جس سے تعلق ہے یوم کا، یا وہ والا فعل جس کی طرف لفظ یوم مضاف ہے؟ کس کا اعتبار ہوگا؟ تو بیٹا کسی عبارت کو پڑھیں ہم فقہا کی، تو کسی عبارت میں یہ سمجھ میں آئے گا کہ جس فعل سے تعلق ہے اس کے ممتد اور غیر ممتد ہونے کو دیکھا جائے گا۔
جیسے کہ اسی جو ہم نے مثال دی تھی، اس مثال میں یوم کا تعلق کس سے ہے؟ طلاق سے. تو طلاق کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ممتد ہے یا غیر ممتد ہے. ٹھیک ہے. اور کسی عبارت سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ دیکھنا پڑے گا وہ فعل جس فعل کی جانب مضاف ہے. بات سمجھ آئی کہ وہ ممتد ہے یا غیر ممتد ہے. اگر ممتد ہے تو یوم سے مراد دن ہو جائے گا، اور غیر ممتد ہے تو یوم سے مراد مطلق وقت ہے، شب و روز دونوں کو شامل ہوگا. عبارتیں بیٹا مختلف ہے. کسی عبارت سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، کسی عبارت سے یہ سمجھ میں آتی ہے. یہی اختلاف ہونا عبارت کا، یہ عبارت کا مختلف ہونا، مختلف باتیں سمجھ میں آنا، اسی کو اصطلاح میں بیٹا اضطراب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اضطراب. تو صاحب شرح وقایہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر ممتد اور غیر ممتد ہونے کے سلسلے میں کہ کون سے فعل کا اعتبار ہوگا، جس سے فعل سے تعلق ہے یوم کا اس کا اعتبار ہوگا، یا جس کی طرف اضافت ہے اس کا اعتبار ہوگا. اس تعلق سے اضطراب ہے. خبط و اضطراب واقع ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ خبط و اضطراب واقع ہوا. کسی عبارت سے وہ سمجھ میں آتا ہے، کسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے. کیا کریں گے ہم ایسی جگہ پر؟ عبارتیں تو دو طرح کی ہیں. جیسے کہ صاحب ہدایہ ہی کی عبارت کسی جگہ پر استعمال کیا انہوں نے، تو اس عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس سے تعلق ہے اس کا اعتبار ہوگا. دوسری جگہ پر جب ایک مسئلہ بتایا اور لفظ یوم کی بات آئی تو وہاں پر یہ کہہ دیا کہ جس کی مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے وہاں پر کہ جس کی طرف اضافت ہے اس کا اعتبار ہوگا. تو صاحب ہدایہ کی عبارت ہی آپس میں متعارض ہو رہی ہے اس صورت میں. ٹھیک ہے. اسی کا نام ہے تعارض، وہ اسی کا نام ہے اضطراب. فرماتے ہیں کہ یہاں پر فقہا کی عبارتوں میں اضطراب ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ کس کی کون سی بات مانے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اضطراب کی صورت میں. ہم دونوں ہی فعلوں کو دیکھ لیں گے. اس کیا دونوں فعلوں کو دیکھ لیں گے. اگر دونوں فعل جس سے تعلق ہے وہ بھی ممتد ہے اور جس کی طرف مضاف ہے وہ بھی ممتد ہے، تو جب دونوں فعل ممتد ہیں تو دن مراد ہو جائے گا. اور دونوں فعل غیر ممتد ہیں، کہہ رہے مطلق وقت مراد. ہاں کٹھنائی تو وہاں آئے گی جہاں پر ایک فعل ممتد ہے ایک فعل غیر ممتد ہے. تو اب کیا کریں گے؟ جہاں پر ایک فعل ممتد ہے، چاہے پہلا ممتد یعنی چاہے متعلق ممتد ہو چاہے مضاف الیہ ممتد ہو، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ممتد ایک غیر ممتد ہے. اب وہاں پر کیا مراد لیں؟ یہ دشواری ہے. ٹھیک ہے. تو صاحب شرح وقایہ فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی دشواری ہم ختم کر دے رہے ہیں. وہ ایسے کہ جہاں پر دونوں فعل میں سے ایک ممتد ہے ایک غیر ممتد ہے تو ایسے تو اعتبار نہیں کریں گے. ترجیح بلا مرجع تو نہیں کر سکتے، ترجیح بلا مرجع نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو. تو کہہ رہے ہیں بس ایک صورت ہے وہاں پر. کیا؟ لفظ یوم کے بارے میں غور کر لو کہ لفظ یوم کا حقیقی معنی کیا ہے. تو بیٹا جمہور لوگوں نے، جمہور علماء نے تو یہی کہا ہے کہ لفظ یوم وضع کیا گیا ہے دن کے لیے. کس کے لیے وضع کیا گیا؟ دن کے لیے وضع کیا گیا. مجازن اس سے رات بھی مراد لے لی جاتی ہے. تو حقیقی معنی کیا ہوا لفظ یوم کا؟ بولو بیٹا. مجاز کی طرف پھیرنے کے لیے قرینہ اور دلیل چاہیے. اور یہاں پر جب دو فعل ایک کہہ رہا ہے کہ ایک بتا رہا ہے امتداد کو ایک بتا رہا ہے غیر امتداد کو، کس کے مجاز کی طرف تو یہاں پر پھیرنا مشکل ہے. بہتر یہ ہے کہ سیدھے سیدھے حقیقت پر عمل کیا جائے. چاہے فعل کوئی سا بھی ہو، پہلا والا فعل چاہے امتداد کو چاہے تو دوسرا والا غیر امتداد کو، یا پہلا غیر امتداد کو دوسرا والا امتداد کو، کوئی سا بھی فعل ہو. کہہ رہے ہیں کہ ایسے جہاں پر جو صورت ایسی آ جائے تو وہاں پر آپ حقیقت کو مراد لے لیجیے.
اور حقیقت کے مراد لینے کے لیے آپ کو کوئی مرجع کی، کوئی قرینہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا مراد لے لیں گے وہاں پر؟ دن مراد لے لیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات ختم ہو گئی، اضطراب ختم، کوئی پریشانی نہیں رہی یہاں پر ہے. پریشانی تو اسی صورت میں تھی نا کہ جس صورت میں ایک فعل ایک اگر متعلق یا مضاف الیہ میں سے کوئی ایک فعل ممتد تھا یا غیر ممتد تھا، کیا مراد لیا جائے؟ دن مراد لیا جائے. ممتد ہونا بتا رہا ہے کہ دن مراد لیا جائے، غیر ممتد ہونا بتا رہا ہے شب و روز دونوں مراد لیے جائیں. کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی صورت میں آپ حقیقت کی طرف لے. اور حقیقت کیا ہے؟ دن مراد لینا. ان لوگوں کے نزدیک جن کے نزدیک یہ موضوع ہے دن کے لیے، اور ورنہ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مشترک، سمجھے نہیں؟ کیا ہے؟ مشترک. تو بیٹا جہاں پر مشترک ہے تو اشتراک کی صورت میں تو عمل ہی نہیں ہو پائے گا جب تک کہ کسی ایک کو راضی نہیں کریں گے. اور حقیقت جب تک کہ کوئی دلیل قائم نہ ہو، مجاز حقیقت کا مزاحم نہیں ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ مجاز حقیقت کا مزاحم، سیدھے سیدھے حقیقت مراد لے لی. کیا؟ علیہ دن مراد لے لی. جن کے نزدیک مشترک ہے ان کے نزدیک تو کسی نہ کسی کو ترجیح دینا پڑے گی، کسی نہ کسی دلیل سے. ٹھیک، فرماتے ہیں وَعْلَمْ، آپ جان لیجئے، ان المعتبر وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ خَبْطٌ وَاضْطِرَابٌ. آپ جان لیجئے کہ یہاں پر خبط و اضطراب واقع ہوا ہے. اضطراب کا مطلب میں بتا چکا ہوں. کس میں یہ خبط و اضطراب ہوا ہے؟ اس سلسلے میں ان المعتبر فی الامتداد وعدمه الفعل الذي تعلق به اليوم او الفعل الذي اضيف اليه اليوم. کہ معتبر امتداد اور غیر امتداد میں، امتداد اور عدم امتداد، ممتد ہونے اور غیر ممتد ہونے میں معتبر وہ فعل ہے جس سے الیوم کا تعلق ہے، اب الفعل الذی اضیف الیہ اليوم، یا وہ فعل ہے جس کی جانب فعل یوم کی اضافہ. اس میں اضطراب ہے. فالمذکور فی الہدایہ، تو ہدایہ میں مذکور ہے فی ھذا الفصل، اسی فصل میں. کون سی فصل میں؟ کہ طلاق والی فصل میں، کہ جہاں پر لفظ یوم مقرون ہو اس سے فعل ممتد یا فعل غیر ممتد سے. اسی کی جب فصل انہوں نے باندھی ہے تو اس فصل میں ہدایہ میں یہ مذکور ہے. کیا مذکور ہے؟ ان الیوم یحمل علی الوقت، لفظ یوم کو مطلق وقت پر محمول کیا جائے گا. کس پر؟ مطلق وقت پر. کب؟ اذا قرن بفعل لا یمتد، جب وہ مقرون ہو فعل غیر ممتد کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ بات اس سے تو ابھی کوئی کچھ بات ظاہر نہیں، یہ تو وہی بات ہے جو یہاں پر بیان کر دی گئی. اب اگلی کی جملہ سنیے ان کا. فرمایا والطلاق من هذا القبیل، طلاق فعل غیر ممتد ہی کی قبیل سے ہے، فعل غیر ممتد کی قبیل سے ہے. تو اب مطلق وقت مراد لیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہی تو کہا نا انہوں نے. اب مثال بنا لیں. فرماتے ہیں فینتظم اللیل والنہار، جب مطلق وقت مراد ہوگا تو یہ شب و روز دونوں کو شامل ہوگا. اب مثال کیا تھی؟ مثال وہی انت طالق یوم یقدم فلان، انت طالق یوم یقدم فلان. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں طلاق، بیٹا انت طلاق سے تو تعلق ہی ہے نا، کوئی طلاق کی طرف مضاف تھوڑی ہے اليوم. آپ کوئی بھی مثال بنا لو، طلاق سے تو تعلق ہی ہوگا صرف. اور طلاق کو انہوں نے کیا کہا؟ وہ اسی قبیل سے، یعنی غیر ممتد ہونے کی قبیل سے. تو جس سے تعلق ہے اليوم کا اسی کو غیر ممتد مانا. اس کا مطلب اعتبار اس عبارت میں کس کا کیا؟ اس فعل کا اعتبار کیا جس فعل سے اليوم کا تعلق ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ لہذا کہا کہ شب و روز دونوں
مراد ہوں گے کیونکہ طلاق غیر ممتد ہے، اس کے لیے مدت درکار نہیں ہے نا. اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا تو نے کب تک طلاق دی، میں نے ایک دن بھر طلاق دی، ایسے کہا جائے گا. ارے تو تھوڑی سی مدت اس کے لیے درکار ہے، تھوڑی دیر میں دے دے، تھوڑی دیر میں. مدت درکار ہونے جہاں پر یہ کہا جائے کہ مدت درکار ہے، اس کے لیے کم سے کم یہ ہے کہ امکان یہ ہو کہ کم سے کم ایک دن گھیر لے. کیا گھیر لے؟ ایک دن گھیر لے، یہ مراد ہے امتداد سے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، امکان ہے نا اس بات کا کہ آپ اتنی دراز کے جو کبھی نہیں پڑھ رہے تو چلو آج پڑھ رہے تو لگے ہی رہو. صبح میں کھڑے ہوئے شام کر دی ہے، ممکن امکان ہے نا. آپ ساری فرائض چھوڑتے چلے گئے، ظہر عصر مغرب سب چھوڑتے چلے گئے، 2 رکعت نفل کی نیت کیا باندھ لی تھی، پورا دن نکال دیا. لیکن امکان تو ہے نا. وہ الگ بات ہے آپ گنہگار ہوئے، اس کو چھوڑا گنہگار ہوئے. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو نماز کو اتنا دراز کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. قرآن پڑھتا رہے، پوری رات نکال دے، ایسا ہوتا ہے نا. نماز پڑھنے کے لیے مدت درکار ہے. روزے کے لیے تو من جانب اللہ ہی مدت ہے. کیا اتم الصیام الی اللیل، وہاں تو بیچ میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ 1 داڑ کا روزہ یا 2 داڑ کا روزہ. لوگ کہتے ہیں کہ 1 داڑ کا روزہ رکھ لیا. کیسے کیسے جاہل ہے. 1 داڑ کا روزہ، دوسری داڑ سے کھا لو. نہیں، امتداد کے لیے کم سے کم اتنا ہو کہ پورا دن گھیر لے، ایسا پھر اسی کا اعتبار ہے. گھیرے نہیں وہ الگ بات ہے، چاہے لمحے واحدہ میں ہو جائے وہ کام، لیکن اس کے اندر گنجائش اس بات کی ہو کہ وہ پورے دن کو. اب انہوں نے اس عبارت سے کیا بتایا کہ ممتد ہونے میں کس کا اعتبار کیا انہوں نے؟ طلاق کا، اور کہا کہ طلاق یہ غیر ممتد ہے، اور اس سے الیوم کا تعلق ہے، اس کی جانب الیوم مضاف نہیں ہے، تو اس فعل کا اعتبار کیا جس سے تعلق ہے. اس عبارت سے یہ سمجھ میں آئی بات. فہذا دلیل، تو یہ دلیل ہے علی ان المعتبر الفعل الذي تعلق به اليوم، کہ معتبر وہ فعل ہے جس سے الیوم کا تعلق ہے. وهو الطلاق فی قولہ، اور وہ طلاق ہے اس کے اس قول میں. کیا؟ یوم اتزوج کی فانت طالق، چاہو تو انت طالق پہلے کہہ دو، کوئی دقت نہیں ہے. تو یوم مضاف ہے اتزوج کی جانب، اور متعلق ہے طلاق سے، طالق سے. اور کہا کہ والطلاق من هذا القبیل، اعتبار کس کا ہوا؟ تزوج کے بارے میں نہیں کہا انہوں نے، طلاق کا اعتبار کیا. تو جس سے الیوم متعلق ہے اس کا اعتبار کیا. اس عبارت سے سمجھ میں آیا کہ اس فعل کا اعتبار ہوگا جس سے تعلق ہو، جس کی طرف مضاف ہو اس کا اعتبار. اب دیکھو، اب اگلی کی عبارت دیکھو. والمذکور فی ایمان الہدایہ، ہدایہ کے اندر ایک کتاب الایمان ہے، قسموں کا بیان، قسموں کا بیان. تو ہدایہ کے کتاب الایمان میں یہ عبارت مذکور ہے. کیا؟ انہو اذا قالا، کہ اگر کسی شخص نے کہا یوم اکلم فلانا فانت طالق، کہ میں جس دن یوم اکلم فلانا، جس دن میں فلاں سے بات کروں گا، فانت طالق، جس دن میں نے اس سے بات کر لی تو تجھے طلاق. یہ کہہ دیا. جملہ سمجھ میں آ گیا کتاب الایمان کا. اب دیکھو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، وہ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ یتناول اللیل والنہار، یہ شب و روز دونوں کو شامل ہوگا. کیوں؟ لأن اليوم اذا قرن بفعل لا يمتد،
کیونکہ یوم جب مقرون ہو فعل لا یمتد سے یراد بھی مطلق الوقت، تو اس سے مطلق وقت یہ تو ضابطہ وہی ہوا، لیکن اگلے کی گفتگو سنو، والکلام لا یمتد، بولو کلام ممتد نہیں ہوتا. اور یہاں اس مثال میں یوم اکلم فلانا، یوم اکلم فلانا، تو یہاں پر اکلم فعل مضاف الیہ ہے نا، ارے پورا جملہ مل ملا کر مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر کس کا اعتبار کیا؟ مضاف الیہ کا، یعنی اس فعل کا اعتبار کیا جو فعل مضاف الیہ ہوتا ہے. تو اس عبارت سے سمجھ میں آیا کہ اعتبار ممتد اور غیر ممتد ہونے میں اس فعل کا ہوگا جس فعل کی جانب لفظ یوم مضاف. اس عبارت سے یہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ ارے وہ ابھی چھوڑو، ان کی عبارت پہ غور کرو، ابھی وہ تو ابھی فیصلہ آگے کر رہے ہیں. انہوں نے اس عبارت سے کیا سمجھا دیا کہ مضاف الیہ کا اس فعل کا اعتبار ہوگا جس کی جانب لفظ یوم مضاف ہو. یہ بات تو سمجھا دی نا انہوں نے. مسئلہ کیا نکلے گا وہ ابھی ہم بعد میں کرتے ہیں. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْفِعْلُ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ الْيَوْمُ، تو یہ قول دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ معتبر وہ فعل ہے جس کی جانب الیوم مضاف ہے، کیونکہ کلام کے بارے میں یہاں پر گفتگو کرتی، یہاں پر طلاق کے بارے میں گفتگو نہیں کی. ٹھیک ہے، اس سے سمجھ میں آپ کے آ گیا کہ عبارت مسترب ہے. اب کیا مراد لیں گے آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اب ہم کریں گے جب آپ نے اضطراب سمجھ لیا، عبارتیں دونوں طرح کی موجود ہیں. اب ہماری بات سمجھو، یا اذا عرفت ھذا، جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو سنو، فإن كان كل واحد منهما غیر ممتد، اگر دونوں فعلوں میں سے ہر ایک غیر ممتد ہو تو ممتد ہونے کا آپشن ہی ختم. ارے بھائی دونوں غیر ممتد ہے، مطلق وقت تو مراد ہوگا پھر غیر ممتد. اب دونوں فعل، جس فعل سے تعلق ہے وہ بھی غیر ممتد، جس کی طرف اضافت ہے وہ بھی غیر ممتد، دونوں فعل غیر ممتد ہے، تو ممتد ہونے کا تو آپشن ہی نہیں آیا نا. سیدھا سیدھا کیا مراد ہوگا؟ مطلق وقت، دن بھی مراد ہوگا، رات بھی مراد ہوگی. ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ فرماتے فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا غَيْرَ مُمْتَدٍ، اگر دونوں میں سے ہر ایک غیر ممتد ہو، جیسے کہ تمہارا یہ کہنا انتی طالق یوم یقدم زید، تجھے طلاق ہے، تو طلاق غیر ممتد ہے ممتد ہے؟ کیا طلاق کے لیے ایک مدت درکار ہے؟ نہیں، غیر ممتد ہے. آنے کے لیے، آنے کے لیے ہے، یہ بھی بیٹا آنا جو ہے، جب ہم بولتے آنا، آنا جیسے میرے پاس آنا، اس کمرے میں آنا، یہ تو ممکن ہے کہ جو ایک ہوتا ہے فعل آنا، جو فاعل جس کو انجام دیتا ہے، وہ فعل جو آنا جو ہوتا ہے، آنا جانا کھانا پینا جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو بیٹا ایک مدت درکار ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں سے ملک پور جا رہے ہیں، یہاں سے رامپور جا رہے ہیں، تو یہ آنا اور رامپور والوں کے لیے آنا، یہاں والوں کے لیے جانا ہوگا. ارے یہاں سے جا رہے ہو تو ہم تو یہی کہیں گے جا رہے ہو جانا ہے، اور جہاں جا رہے ہو وہ کہیں گے آ رہے ہیں، ان کے لیے آنا ہو گیا. تو یہ آنا جانا ان کے لیے ایک مدت ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ در حقیقت آنا جانا جو ہم جس کو بول رہے ہیں نا، یہ تمہارا چلنا ہے، تمہارا سفر کرنا ہے. یہ در حقیقت یہ کیا ہے؟ سفر کرنا. لیکن جس آدمی کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کے پاس پہنچنا جو ہے، اس کے لیے ایک آنے میں بھی پہنچ سکتے ہو، اس کے لیے مدت درکار نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ جب اس کے پاس پہنچو گے، جیسے تم یہاں سے اٹھ کے میرے پاس آؤ، تو میرے پاس آنے، وہاں سے یہاں تک جب آ رہے ہو، تمہیں اس جگہ پر آنا ہے، ایک ہم نے جگہ بتا دی، اس جگہ پر آنا ہے، تو ادھر جو آ رہا ہے وہ تو تمہارا الگ سفر ہے. یہاں پر آنا
یہ تو اس باؤنڈری سے یہاں تک پہنچنے کے لیے آنے واحد میں ہی پہنچ سکتے ہو. اس لحاظ سے یہ جو آنا جو ہے یہ نا یہ فعل غیر ممتد ہے، اس کے لیے مدت درکار نہیں. اب مدت کے بارے میں نے بتایا کہ کم سے کم ایک امکان یہ ہو کہ ایک دن تو گھیر لے ہے. جب آپ یہاں تک آ گئے تو یہاں سے یہاں پر قدم رکھنے کے لیے بولو ایک دن گھر جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. اس لیے اس معنی کر انہوں نے قدوم کو کیا کہا ہے؟ غیر ممتد کہا ہے. بات سمجھ آئی؟ اس معنی کر. اور جو باقی جو قدم تم نے رکھے تھے یہاں سے لے کے وہاں تک وہ تمہارے قدوم میں نہیں، وہ سفر میں ہے، وہ سفر ہے. ٹھیک ہے؟ اس جس آن میں وہاں پر پہنچ رہے ہو وہاں قدم رکھ رہے ہو وہ ہے قدوم، وہ غیر ممتد ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس لحاظ سے یہ غیر ممتد کہہ رہے ہیں. کقولی ہی جیسے کہ کہنے والے کا کہنا انتی طالق یوم یقدم زید، تجھے طلاق ہے جس دن زید قدم رکھے، قدم رنجا ہو. ہے اب میں نے ترجمہ ہی وہی کیا، آنا ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں. جس دن زید قدم رکھے، یہ تو غیر ممتد ہوا نا. یراد بالیوم مطلق الوقت. اب الیوم سے مراد مطلق وقت ہوگا بیٹا دونوں فعل جس سے تعلق ہے اور جس کی طرف اضافت ہے دونوں فعل غیر ممتد ہے. ٹھیک. وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُمْتَدًّا، اور اگر دونوں فعلوں میں سے ہر ایک ممتد ہو، ہر ایک فعل کے لیے مدت درکار ہو، تو یہاں پر غیر ممتد ہونے کا آپشن ختم. کیا مراد ہوگا؟ دن ہی مراد ہوگا. کیا مراد ہوگا؟ دن ہی مراد ہوگا جب ممتد ہے دونوں میں سے ہر ایک. جیسے مثال کے طور پر کہا امرو کی بیدی کی یوم اسکن ہذہ الدار، تجھے اختیار ہے تیرے معاملے کا جس دن میں اس گھر میں سکونت اختیار کروں گا، جس دن میں اس گھر میں سکونت رہوں، سکونت اختیار ہوں. بیٹا سکونت اختیار کرنا رہنا کسی جگہ میں ممکن ہے نا کہ پورا ایک دن بھی گھیر لے؟ ہے ممکن ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو ممتد ہوگا غیر ممتد؟ امتداد سے یہی مراد ہے، ممتد ہوگا. اچھا کسی کو اختیار دینا، اختیار دینے میں بھی اختیار اس کے حوالے کرنا، یہ اختیار حوالہ کرنا اس میں بھی دن پورے دن گھر سکتا ہے نہیں گھر سکتا ہے؟ یہ بتائیے. ہے نہیں گر سکتا ہے؟ گر سکتا ہے. میں مثال دوں، زبان سے کہہ دے بیٹا ایسی کہ اختیار دے دیا میں نے تجھے، ایک لمحہ میں بھی ہو جائے گا یہ. لیکن ممکن ہے کہ میں اس بات کو صبح سے لے کے شام تک دراز کر دوں. میں مالک ہوں اختیار کا، مجھے آپ کو اختیار دینا ہے، کاغذی کارروائی کرنا شروع کروا دوں. ہے اور کہاں تک؟ وکیل تو پورے ایک دن نہیں ایک مہینہ بھی لگا دیں گے. ہے اس میں طلاق اصل میں وہ وہاں پر قائم مقام نہیں. ایک میں مثال یہ دے رہا ہوں سمجھانے کا. اصل میں کلام کے بارے میں، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ کلام سے. کیا ہے؟ اور کلام بیٹا جو ہوتا ہے اس کو، کلام کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلام جیسے اوپر کیا کہا تھا انہوں نے، والکلام من ھذا القبیل، کہاں کہا تھا؟ والکلام لا یمتد، غیر ممتد ہے نا. تو پھر تو ان کو غیر ممتد ہونا چاہیے، آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن کلام کو بیٹا ممتد کہا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بتاؤں وجہ کیا ہے کلام کو ممتد کہنے کی. حالانکہ کلام غیر ممتد ہو بظاہر یہی ہے کہ آپ کی عقل بھی یہ کہہ رہی ہے کلام غیر ممتد ہے، اور طلاق تفویض یہ سب کے سب کس کی قبیل سے ہیں؟ کلام کی قبیل سے بھی آدمی بولے گا یا لکھ کے دے دے گا، اس کے لیے مدت درکار نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کو بیٹا ممتد ہونے کی قبیل سے مانا گیا. اس کی وجہ یہ ہے دیکھو جتنے بھی افعال ہیں وہ سب معانی ہے. وہ کیا ہے؟ معانی ہے. آپ پڑھیں گے مثلا پڑھنا، پڑھنے میں تو
اور جتنے بھی معانی ہوتے ہیں وہ آراز کے قبیل سے ہیں. سارے معانی کس کی قبیل سے ہیں؟ آراز کی قبیل سے. اور آراز کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ عرض جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، ایک آن کے بعد دوسرے آن میں باقی نہیں رہتی ہے. تو ان کی بقا جو مانی جاتی ہے وہ تجدد امثال کے طریقے پر مانی جاتی ہے کہ ہر آن ان کا ایک مثل پیدا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہر آن ان کا ایک مثل پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ تو عرض باقی نہیں رہتی ہے. تو سارے معانی جو ہے سارے آراز ایسے ہی ہیں، وہ پیدا ہوا وہ پیدا ہوا اسی کا مثل، اور ہر مثل ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ فرق رکھے گا. یہ بھی ہے. مثل متجدد میں فرق نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے. اس لیے جتنے معانی ہیں وہ یکے بعد دیگرے متجدد ہوتے رہے، پیدا ہوتے رہے. جب پیدا ہوتے رہے تو وہ پورے دن پوری رات ایسے ہی پیدا ہوتے رہیں گے، پورے زمانے تک آراز سارے ایسے ہی پیدا ہوتے رہے مثل متجدد کے طور پر. ٹھیک ہے، تو آراز کی بقا کس طور سے مانی؟ مثل متجدد کے طور پر. کلام بھی ایک معنی ہے لیکن کلام میں تھوڑا سا فرق ہے. بیٹا ایک آدمی جب بولتا ہے تو ایک ہی لفظ صبح سے لے کے شام تک نہیں بولتا رہتا ہے، یا بولتا رہتا ہے. اگر اس نے ابھی ایک لفظ بولا تو دوسرے وقت میں ایک دوسرا لفظ بولے گا. کیا بولے گا؟ دوسرے وقت میں. ورنہ پورے شام تک صرف الف ہی بولتا رہے تو آدمی اسے پاگل کہے گا، یا کچھ الگ بولے گا. سمجھے نہیں؟ تو اس لیے کلام کے اندر بدلا ہوا ایک آن میں جو بولے گا تو دوسرے آن میں اس سے کچھ الگ بولے گا. اس لیے کلام کے اندر پورے پورے جو وقت ہے نا صبح سے لے کے شام تک کا دن کا، پورے دن کو گھیرنے کا احتمال نہیں. اور جب احتمال نہیں ہے تو اس لیے کلام کو غیر ممتد قرار دیا گیا. لہذا کسی نے اگر یہ کہا، یہ جملہ بولا، سمجھے نہیں، تو ایسی صورت میں صرف کلام کے اعتبار سے اس کو غیر ممتد قرار دیا. کیا قرار دیا؟ غیر ممتد. تو انہوں نے کیا کہا؟ کہاں گیا جملہ وہ؟ امرو کی بیدی کی، اختیار دینا، یہ کلام کی قبیل سے ہوگا، تو غیر ممتد ہونے کی قبیل سے ہوگا یہ. ٹھیک ہے. اور ایک قدوم آنا کہاں ہے؟ ادھر گیا. جیسے نہیں اوپر ہوگا، یہ کہاں گیا؟ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْيَوْمُ غَيْرُ مُمْتَدٍ، اگر وہ فعل جس سے الیوم کا تعلق ہے وہ غیر ممتد ہے، نہیں اس سے بھی اوپر ہوگا. وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُمْتَدًّا، اگر دونوں میں سے ہر ایک ممتد ہو. کیا ہو؟ ممتد ہو. ممتد کا مطلب مدت درکار ہو اس کے لیے. تو فرماتے ہیں جیسے امرو کی بیدی کی، تو امر جو تفویض ہے اس کو ممتد قرار دیا. کیا ہے؟ ممتد قرار دیا. تو ممتد قرار صرف اسی وجہ سے دیا ہے انہوں نے. آپ کا کہنا یہ تھا کہ تفویض یعنی اختیار دینا یہ غیر ممتد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ غیر ممتد. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک آن میں بھی کہہ سکتا ہے کہ تجھے اختیار ہے، اور کلام جو ہے وہ غیر ممتدی ہوتا ہے. تو کلام کے اعتبار سے تو غیر ممتدی ہونا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کلام کے اعتبار سے تو غیر ممتدی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی درازگی ہر آن میں الگ دوسرے لفظ کے ساتھ ہوتی ہے، ایک ہی نہیں ہوتا ہے دراز. اس لیے کلام کے اعتبار سے غیر ممتد ہونا چاہیے. لیکن کلام کی طرف آپ نظر مت کریے، تفویض کی طرف نظر کریے. آپ سپرد کرنا یہ بھی تو ایک معنی ہے نا. کیا ہے؟ سپرد کرنا یہ بھی ایک معنی ہے نا، تفویض جسے کہتے ہیں. اور یہ معنی جو ہے یہ عرض ہے، اور عرض کی بقا کس اعتبار سے ہوتی ہے؟
مثل متجدد کے اعتبار سے، اور مثل متجدد جو پہلے ہوتا ہے وہی دوسرا ہوتا ہے، جو دوسرا ہوتا ہے وہی تیسرا ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کی درازگی متصور ہے۔ تو کلام کی حیثیت سے مت دیکھیے اسے، اس کو تفویض ایک الگ معنی کی حیثیت سے دیکھیے۔ آپ کے ہمارے ذہن میں جو تفویض سے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو یہ بول رہا ہے کہ میں نے تجھے اختیار دیا، یہ بولنا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اور بولنا جو ہوتا ہے وہ فعل غیر ممتد ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ کلام جو ہوتا ہے وہ فعل غیر ممتد ہوتا ہے، اور تفویض یہ فعل ممتد ہوگی۔ بولنا مراد نہیں ہے اس سے، جو ہم بول رہے ہیں وہ نہیں، جو اختیار دینا جو ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اختیار دینا جو ہے وہ ممتد ہے۔ بات سمجھیں؟ ممتد ہونا کا مطلب نہیں سمجھے، ممتد ہونے کا مطلب جس کے لیے مدت درکار ہو، اور مدت درکار ہونے کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا، جس میں ایک دن کم سے کم گھیرنا ممکن ہو، چاہے وہ 1 منٹ ہی میں کیوں نہ ہو جائے، لیکن امکان یہ ہو کہ ایک دن بھی گھیر لے، جس کو صاحب کتاب بھی آگے بیان کریں گے۔ تفویض جو معنی ہے، جب آدمی سپرد کر رہا ہے تو بولنا الگ ہے، بولنے سے قطع نظر کرتے ہوئے تفویض معنی تصور کریے آپ، سپرد کرنا، یہ جو معنی ہے یہ عرض ہے، کیا ہے یہ؟ اور ہر عرض کی بقا مثل متجدد کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ مثل متجدد کے ذریعے، کہ ہر آن ہر عرض ختم ہوتی ہے اور اس کا مثل دوسری آن میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر تیسرے آن میں تیسرا مثل، چوتھی آن میں تیسرا چوتھا مثل، اور ہر مثل اپنے ماقبل کا عین ہوتا ہے۔ جب ہر مثل اپنے ماقبل کا عین ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آخر والے اگر 1000 بھی مثل پیدا ہوئے وہ اس کا عین ہوا، اس معنی کر اس میں دراز کی متصور ہو گیا۔ تو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ قدوم بھی کیا ہے؟ قدوم جو ہے وہ غیر ممتد وہ ہے کہ جو ہم نے وہ والا آن مانا کہ جس وقت آدمی قدم رکھ رہا ہے، وہ غیر ممتد ہے۔ وہ ایک قدم رکھنا وہ غیر ممتد ہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے یہاں تک کے لیے چلا ہے، یہ جو معنی ہے آنے کا، وہ معنی جو ہے وہ ممتد ہوگا۔ ہاں، مثلے اگر اگر آپ عرض کا اعتبار کریں گے تو مثل متجدد تو ہو جائے گا، ہر معنی ایسا ہوگا، کیونکہ میں نے کہا کہ سارے معنی آراز کی قبیل سے ہے، تو ہر معنی کے اندر یہ اعتبار اگر ہم کریں گے تو ہر معنی ایسے ہی ہو جائے گا۔ لیکن ہماری یہاں پر اعتبار بیٹا عادتاً کیا ہے؟ عرفاً، جہاں پر آپ عرفاً جس کو امتداد سمجھا جاتا ہو، کیونکہ اس باب میں نے کل بھی بتایا تھا کہ عرف کا اعتبار ہوتا ہے نا، کل بتایا تھا نا، عرف کا اعتبار یہاں پر ہوگا کہ عرفاً جس چیز کے لیے مدت درکار ہو وہ ممتد ہے، اور عرفاً جس کے لیے مدت درکار نہ ہو وہ ممتد ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے تو آپ اگر دیکھیں تو سارے آراز، سارے معانی آراز ہیں، تو وہ سب کے سب ممتد بھی، سب کے سب ممتد ہو جائیں گے پھر، لیکن عرفاً کس کے لیے مدت درکار ہوتی ہے وہ دیکھنا ہے بس، ٹھیک ہے؟ تو اگر عرف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھئی ہم اس کے لیے کوئی تعین نہیں کر سکتے، جس کو صاحب کتاب یہاں پر ممتد کہہ رہے ہیں، دوسری کتابوں میں اس کو غیر ممتد بھی کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے عرف میں وہاں پر غیر ممتد ہو اور ان کے عرف میں ممتد ہو، چونکہ عرف کا اعتبار ہے نا، اس لیے اس مسئلے کو ہم صحت تعین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لفظ ممتد ہی ہے، وہ عرف کے لحاظ سے آپ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں لہذا قولی، جیسے کہ اس کا کہنا انت طالق یوم یقدم زید یراد بالیوم مطلق الوقت، تو یوم سے مراد یہاں پر مطلق وقت ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُمْتَدًّا، اگر دونوں فعلوں میں سے ہر ایک ممتد ہو، جیسے کہ امر کی بیدی کی، یوم اسکن حاضر دار، ممکن ہے کہ کسی عرف میں تفویض کیا ہو،
ممتد ہو اس کے لیے مدت درکار ہو، اور رہنے کے لیے تو مدت درکار ہے ہی، یہ تو ہمارے عرف میں بھی ایسا ہے۔ تو فرماتے ہیں یرادو، تو اب دونوں فعل ممتد ہوئے اس صورت میں، یرادو بالیوم النہار، تو یہاں پر یوم سے مراد صرف دن ہوگا، کیونکہ فعل ممتد سے مقرون ہوگا، دونوں فعل ممتد ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْيَوْمُ غَيْرُ مُمْتَدٍ، اور اگر وہ فعل جس سے الیوم کا تعلق ہے وہ غیر ممتد ہو، وَالْفِعْلُ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ الْيَوْمُ مُمْتَدًا، اور وہ فعل جس کی طرف الیوم مضاف ہے وہ ممتد ہو، تو الگ الگ ہو گیا نا، یا اس کا الٹا ہو، جیسے انتی طالق یوم اسکن حاضر دار، انتے طالق، تو یہاں پر طلاق سے تعلق ہے، اور سکون وہ رہنا، سکونت اس سے اس کی طرف مضاف ہے، اور طلاق جو ہے وہ فعل غیر ممتد ہے، اور رہنا اس کے لیے مدت درکار ہے، یہ ممتد ہے، یہ ہو گیا۔ وہ بالعکس، یا اس کا الٹا ہو، جس سے تعلق ہو وہ ممتد ہو، جس کی طرف اضافت ہو وہ غیر ممتد ہو، جیسے کہ امر کی بیدی کی یوم یقدم زید، کہ تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے جس دن زید آئے، تو یہاں پر تفویض کو ممتد مانا اور قدوم کو غیر ممتد مانا، کہہ رہے ہیں کہ ایک فعل ممتد ہے ایک غیر ممتد ہے، ینبغی، تو ایسی صورت میں مناسب یہ ہے ان یراد بالیوم النہار، ایک فعل چاہ رہا ہے کہ مطلق وقت مراد ہو، ایک فعل چاہ رہا ہے کہ صرف نہار مراد ہو، دن مراد ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ نہار الیوم کا معنی حقیقی ہے، کیا ہے، اور کوئی بھی معنی مجازی حقیقی کا مزاحم نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر مناسب یہ ہے کہ معنی حقیقی یعنی دن مراد ہو، لہذا ان صورتوں میں صرف دن میں طلاق واقع ہوگی، اگر دن میں یہ شرط پائی گئی، اور اگر رات میں پائی گئی تو طلاق واقع نہیں۔ فرماتے ہیں ینبغی ان یراد بالیوم النہار، تو مناسب یہ ہے کہ الیوم سے مراد النہار ہو، ترجیحا لجانب الحقیقہ، جانب حقیقت کا کو ترجیح دیتے ہوئے، وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الطَّلَاقَ غَيْرُ مُمْتَدٍ، اب وہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ طلاق غیر ممتد ہے، اس کے لیے مدت درکار نہیں ہے، اس کے لیے مدت درکار نہیں ہے، تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کیسی بات کر رہے ہیں کہ مدت درکار نہیں ہے، اگر آدمی نے عورت کو طلاق دے دی تو پوری زندگی بھی وہ طلاق والی رہ سکتی ہے، اتنی مدت درکار ہے؟ کہہ رہے ہیں یار عورت پر جو وقوع طلاق ہوا ہے وہ وقوع طلاق، ثبوت طلاق پوری زندگی ہو سکتا ہے، اس کے لیے مدت درکار ہے، لیکن یہاں پر مراد وہ نہیں ہے جو عورت کو طلاق حاصل ہوئی ہے وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر طلاق سے مراد ایقاع طلاق ہے، اور ایقاع طلاق وارد واقع کرنا یہ غیر ممتد ہے، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انما قلنا، اور رہی یہ بات کہ ہم نے کہا ان الطلاق غیر ممتد، کہ طلاق غیر ممتد ہے، کیوں؟ لأن المراد ایقاع الطلاق، مراد ایقاع طلاق ہے، فلا یقال، تو نہیں کہا جائے گا ان کون المرأة طالقا ممتد، ان کون المرأة طالقا ممتد، کہ عورت کا طلاق والی ہونا یہ ممتد ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ لأن الطلاق اذا وقع، کیونکہ طلاق جب واقع ہو گئی، فکون المرء طالقا امر مستمر، تو عورت کا طلاق والی ہونا یہ امر مستمر ہے، پھر پوری زندگی بھی چل سکتا ہے یہ۔ فلا فائدۃ فی تعلق الیوم به، تو اب طلاق سے الیوم کا تعلق کرنا ہی صحیح نہیں ہوگا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ پھر تو ایسی صورت میں وہ پوری زندگی ہی طلاق والی ہوگی، تو پھر الیوم سے مقید، الیوم کا اس سے تعلق کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ طلاق مراد نہیں ہے جو حصول ہوتا ہے وقوع طلاق، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ ایقاع طلاق، کہ طلاق واقع تب ہوگی جب ایسا ہوگا۔ فَيَكُونُ الْيَوْمُ مُتَعَلِّقًا بِإِيقَاعِ الطَّلاق، تو یہاں پر الیوم متعلق ہوگا کس سے؟ ایقاع طلاق سے، لا بِكَوْنِ الْمَرْأَةِ طَالِقَةً، نہ کہ اس سے کہ عورت طلاق والی ہے۔ وعلم، آپ جان لیجئے، ان المراد بالامتداد امتداد يمكن ان يستوعب النهار،
لا مطلق الامتداد. کہہ رہے ہیں کہ امتداد سے یہاں پر مراد ایسی دراز کی ہے، ایسا امتداد ہے کہ جس کے لیے ممکن ہو کہ پورے دن کو گھیر لے، ہے نا، یہ مراد ہے. اور پورے دن کو گھیرنا عادتن ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رہے، عادت کا اعتبار رہے گا یہاں پر، عرف کا اعتبار رہے گا. سمجھے نہیں؟ صرف معنی ہی، صرف خیال کا نہیں، عرفن اور عادتن پورے دن کو گھیر لینا کا امکان ہو، یہ مراد ہے امتداد سے. مطلق امتداد نہیں کہ مطلق کے درازگی ہو، چاہے آدھے گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی، 1 منٹ کی، 2 منٹ کی. ایسے تو بیٹا درازگی تو 1-2 سیکنڈ کی تو ہر ایک میں ہی ہو جائے گی. فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا التَّكَلُّمَ، کیونکہ ہمارے مشائخ نے تکلم کو غیر ممتد ہونے کی قبیل سے قرار دیا ہے. اس سے غیر ممتد ہونے کی قبیل سے قرار دیا ہے. ولا شک ان التکلم ممتد زمانا طویلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تکلم ایک لمبے زمانے تک ممتد ہو جاتا ہے، پھر تو ممتد ہونا چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں تو کتنا 1 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے تب بات کرتے ہوئے ہمیں ہے، تو تکلم تو ایک زمانے تک، لمبے زمانے تک بھی دراز ہو جاتا ہے تو اسے ممتد ہونا چاہیے، لیکن مشائخ نے اس کو غیر ممتد قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بات ایک آن میں بول رہا ہے اسی بات کو پورے دن تک دراز کرنا عادتاً ممکن، عرفاً ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دوسرے وقت میں بول رہا ہے وہ دوسری لفظ ہے، دوسری بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن لا يمتد بحيث يستوعب النهار عادتاً، تو وہ عادتاً کی بات آ گئی نا فوراً. لیکن یہ ممتد نہیں ہوتا اس حیثیت سے کہ پورے دن کو عادتاً گھیر لے. عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی بات پورے دن آدمی بولتا رہے، ہوتا ہی نہیں ہے عادتاً ایسا. ٹھیک ہے. عادت کی بات آ گئی، لہذا امتداد اور غیر امتداد میں عادت کا دخل ہوگا. کہاں پر؟ ہمارے عرف میں کون سا فعل ممتد ہے؟ جس ہمارے عرف میں جس فعل کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ ایک دن کو بھی گھیر سکتا ہے تو وہ اسے ہم ممتد کہیں گے. اور ہمارے عرف میں کوئی فعل ایسا ہے جو ایک دن کو نہیں گھیر سکتا ہے تو اس کو ہم غیر ممتد کہیں گے. تو عادت اور عرف کے لحاظ سے مسائل کا اختلاف ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اب ہو سکتا ہے کہ بھئی مصنفین نے تفویض کو، طلاق کو، یا کلام کو، یا کسی کو ممتد لکھا، کسی کو غیر ممتد لکھا، انہوں نے اپنے عرف کے لحاظ سے لکھا.